جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں آخری حصے میں بھی بات کو کنٹینیو رکھیں گے۔ کون سا نظام جو ہے وہ پاکستان میں بہتری لا سکتا ہے؟ ہر نظام، اور یہ جمہوری نظام جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے جن آمرانہ نظام کو ہم نے دیکھا ہے اس میں بھی کہ ریفرینڈم ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جو بھی ڈکٹیٹر آئے اپنے اقتدار کو طول دینے کے چکر میں کاف لیگ بن گئی، پیٹریٹ بن گئے، نظام مصطفیٰ آ رہا ہے، نظام شورا آ رہا ہے۔ تو یہ تمام جو کھیل ہیں وہ بھی ہمارے فوجی حضرات نے کیے ہیں، لیکن صحیح ڈائریکشن جو ہے پاکستانی عوام کو نہیں ملی۔ جو غلاظت ہے، دیکھیں جیسے ڈھکنے کی بات کی کہ کسی بھی محکمے کا ڈھکنا اٹھائیں وہاں سے بدبو ہی آئے گی، توفن ہی آئے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ سلام پیش کرتا ہوں۔ جی شاہ صاحب، وعلیکم السلام۔ جی بات کیجئے شاہ صاحب۔ فروخ بھائی، آج کمانڈر ان چیف کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، رحیم صاحب کو، ٹھیک ہے۔ جس نے عوام کا غصہ سوچ سمجھ کے اس نے قدم اٹھا لیا ہے۔ اچھی بات ہے۔ اس کے گھر والے ایک ماموں نشان حیدر ہے، بھائی نشان حیدر ہے، جی وہ تو علی کے ماننے والے ہیں، ان کو جو خیال آ گیا ہے۔ اچھی بات ہے۔ میں پاک فوج کو لاکھ لاکھ سلام کرتا ہوں۔ صحیح۔ واجب خدا کی ذات ہے، ممکن حسین علیہ السلام ہے، آسان کی نجات کا دامن، انسان کی نجات کا دامن حسین علیہ السلام ہے۔ امن سے شب رجا اٹھے تو وہ غور خود اپنے دل سے پوچھ، وہی دن حسین علیہ السلام ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے کو سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ شاہ صاحب منڈی بہاودین سے۔ اور مجھے یاد آ گیا جب پاکستان میں بھی کہیں جاتے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا پاک فوج کو سلام، تو پاک فوج کو ساری عوام سلام کرتی ہے، لیکن خاموشی اور اتنا لمبا سکون، اور جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ لمبے ستو پی لیں، تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ 23 FCA اہلکار شہید ہوں تب اٹھیں۔ ہر بندہ پاکستانی عوام کا جو ہے وہ اتنا ہی معتبر، اتنا ہی معزز، اور اس کا خون اتنا ہی زیادہ مقدس ہونا چاہیے جو کسی فوجی کا۔ چلیں دیر آئے درست آئے، کہیں جو ٹھکانے پہ وہ جو جانور مارے جا رہے ہیں اس کی ضرور خوشی ہونی چاہیے تمام عوام کو، اور یہ سلسلہ آخری جانور مرنے تک کنٹینیو رہنا چاہیے۔ ان کو پال پوس کے دوبارہ اسمبلی میں نہ لا دیں، یہ بھی کام ضرور ہو۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سر میں خادم حسین بات کر رہا ہوں۔ جی خادم حسین صاحب بات کریں، اور ٹی وی کے پاس سے ہٹ جائیں تھوڑا۔ سندھ پاکستان سے سر۔ میہر سے، میہر سنگھ سے۔ ولیج اللہ دینو لاشاری۔ اللہ دینو لاش، اللہ دینو لاش۔ جی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں سر۔ جی جی بہت مہربانی۔ علی مدد بول رہا ہوں سر، سارے مولا علی مدد، جزاک اللہ بھائی۔ سر ٹی وی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم کو بہت خوشی ہو رہی ہے سر۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے مذہب کا چینل دیکھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ آپ اسی طرح اپنی دعاؤں میں۔ اہل دیشیت کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں سر۔ جی ضرور ضرور دیجئے بھائی۔ امام نے نماز پڑھی ہے، ویسے نماز پڑھو اور سناؤ کہ ہم امام والے ہیں۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صحیح، آپ کا پیغام آ گیا خادم حسین صاحب، بہت شکریہ۔ آپ سندھ سے شامل ہوئے پروگرام، آپ اپنا ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ خوشی کیوں نہ ہو، ہم سب کی اپنی آواز ہے۔ اور بہت اچھا پیغام آئمہ کا آپ نے دیا کہ نماز پڑھے، جو ان کا طریقہ کار تھا، ہمیں جو بتایا گیا اس پہ عمل کریں گے تو شاید یہ تمام جو نظام ہے ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو برا ہے اس کو برے کہنے کی جب طاقت آ گئی تو پھر کوئی برا آگے ہمت بھی نہیں کرے گا ہمارے اوپر اقتدار کرنے کی۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام فاروق بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی آپ کی دعائیں ہیں بٹ صاحب، اشتیاق بٹ صاحب ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ فاروق بھائی، بس تھوڑی دیر سے آپ کا پروگرام دیکھا، بس تھوڑا کام جی تھا، جی کہیں جی باہر گیا ہوا تھا. جی ماشاءاللہ 2-3 کالیں سنی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ آمین پاک الہی. مومنین کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے شہید ہوئے ہیں بزرگوار، ان کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. تو اس کی بھی ہم پرزور مزاحمت کرتے ہیں. ایک ربائی کے ساتھ آپ کے ٹاپک پہ صرف ایک بات کروں گا. علی سمجھتا ہے رحمان کے ارادوں کو، علی سمجھتا ہے رحمان کے ارادوں کو، علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو. علی کا پیار نہیں ہر بشر کی قسمت میں، علی کا واہ پیار نہیں ہر بشر کی قسمت میں، ملی یہ نعمت عظما حلال آزادوں کو. سبحان تو فاروق اللہ. بھائی، جس طرح آپ نے علامہ ناصر عباس صاحب کا ایک وہ کلپ بھی چلایا تھا شاید، تو اس میں علامہ صاحب نے کہا تھا کہ بھاڑ میں جائے ایسا نظام. جی ہاں تو بالکل یہ حقیقت ہے فاروق بھائی کہ جس ریاست میں کسی انسان کا خون محفوظ نہیں، کوئی مال محفوظ نہیں، زندگی محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں، تو ایسے نظام کو کیا کرنا ہے؟ صحیح بات. تو میں تو سمجھتا ہوں نظام ہے تو صرف مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہونا چاہیے. یہ بات نہیں ہے کہ ہاں کہ عام شیعہ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا نظام ہونا چاہیے. نہیں، یہ یو این آپ او میں تاریخ یہ اٹھا بات کے ہو دیکھ چکی ہے. لیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ظاہری دور حکومت میں کیا کسی کو کوئی نقصان ہوا تھا، یا کوئی غیر مسلم بھی تھا، آپ اس کے ساتھ کس طرح رہتے تھے؟ یہ حقیقت ہے. اگر یہ بات حقیقت ہے فاروق بھائی، تو میں نے کہیں پڑھا بھی یا سنا بھی، اگر نہیں ہے تو میری مولانا صاحب تصدیق بھی فرمائیے گا، کہ میں نے سنا ہے کہ امریکہ کی جو جسٹس ہے یا جو عدالتیں ہیں، اقوام وہاں متحدہ جو میں ان کی اپنی جو کتاب ہے، بائبل ہو یا جو بھی ہو ان کا، اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے فاروق بھائی تو وہ نجل البلاغہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. ماشاء اللہ. شاید اچھا نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ اگر غیر مذہب بھی آ کے نجل الملاغہ سے سبق حاصل کرتے ہیں تو کیا مسلمان نہیں کر سکتے؟ یہ بغض کی انتہا ہے فاروق بھائی. تو بالکل ایسا صحیح. نظام ملک میں ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ رشتہ داریاں، چودراہٹ، برادری ازم، یہ سب کچھ ختم ہوگا تو تب اس ملک میں ترقی ہوگی. تو دوسری ایک گزارش ہے، ہمارے ایک بزرگ شاید آپ کو بھی پتا ہو، اکرام رضوی صاحب، ان کی وائف ہیں جو ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے تمام مومنین سے گزارش ہے دعا کیجیے گا ان کی صحت و سلامتی کے لیے. الہی دعاؤں میں آمین. یاد رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ حافظ. اور سب سے پہلے جیسے آپ نے بتایا اکرام رضوی صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں، معزز ہمارے بزرگ ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہے ناظرین، تو آپ ان کی صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. مولا علی علیہ السلام کا جو ظاہری یہاں پر خلافت کا دور تھا، اس نظام کو یو این او کے چارٹر میں اس میں جگہ دی گئی اور اس کو دنیا کا بہترین نظام قرار دیا گیا ہے. تو یہ آپ کے اور ہم سب کے علم کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. کیسے ہیں بھائی آپ؟ آپ کی دعائیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ٹاپک بڑا اچھا لے کے آئے ہیں. کون سا نظام؟ جی فروغ بھائی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نظام جو تھا، جو الہی نظام ہے، نظام تو وہی ہے نا، ٹھیک ہے. اور اسلامی نظام تھا جس کو ہم 1400 سال پہلے پاک رسول کی شہادت کے بعد بھول گئے اور ہم نے اپنے اپنے نظام شروع کر لیے. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول والا نظام تھا، یا ان کو ہم نے شہید کر دیا، یا اب تک شہید کرتے آ رہے ہیں، یا ان کو ختم کرنے کی زہر دے کر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، یا قید و بند میں رکھا گیا، جو کہ صحیح نظام لانے والے تھے. تو وہ نظام تو ہم چھوڑ گئے، وہ نظام والے بھی ہم چھوڑ گئے. جی جس کی مثال اب آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے سامنے ایک مسلمان کلمہ گو باریک شخص کے کہہ رہا ہے یزید اور امام حسین دونوں صحابی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہی ہیں جنہوں نے نظام کی تبدیلی اس وقت بھی کی اور آج بھی وہ نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے وہ اسلامی نظام ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنی مرضی کا نظام ٹھوکنا چاہتے ہیں. یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اب دیکھنا ہے کہ نظام کیسے ہو. تو فروغ بھائی دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، مجھے 1 منٹ دینا، میں زیادہ جی ٹائم جی نہیں دوں ضرور گا آپ کا. ضرور بات کریں. کہ آپ جب کسی ملک میں سپریم کورٹ بناتے ہیں جی تو سپریم کورٹ ایک ادارے کا نام ہوتا ہے. اچھا. تو جب کوئی نظام بنتا ہے یا لا بنتا ہے یا کوئی ادارہ بنتا ہے تو اس کو بہتری کے لیے بنایا جاتا ہے کہ معاشرے میں اس سے بہتری ہو. تو سپریم کورٹ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ تو اس کام کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن جو کالی بھیڑیں چودھری افتخار جیسی یا خواجہ شریف جیسی یا مولوی مشتاق جیسی یا انوار الحق جیسے یہ کالی بھیڑیں جب اس ادارے میں آ جائیں گی تو وہ آ کے اس ادارے کو بدنام کریں گی. ادارہ تو موجود رہے گا
لیکن وہ اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ادارے کا جو نقصان کرتے ہیں اس کی عزت و حرمت کا، وہ اس قسم کی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ یوں سمجھے کہ پنجاب کی حکومت نے اب ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں ہر آدمی حصہ لے سکتا ہے، چور، ڈاکو، دہشت گرد، قاتل، ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے یہ خبر سنی ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حکومت جو آئی بھی دہشت گردوں کے سر پہ، اب وہ بلدیاتی انتخابات بھی دہشت گردوں کے سر پہ کروانا چاہتی ہے، اور گنڈوں اور ڈاکوؤں کو چنوا کے ممبر بنوا کے پھر ان کے ہاتھوں پہ جو معصوم لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، ان کی عزتیں اچھال کے ان کو دباؤ میں رکھ کے پھر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ وہ ایسے لوگ ذہن ہوتے ہیں جو کہ ملک نہیں چاہتے، اپنی حاکمیت چاہتے ہیں۔ جیسے کہ سعودی عرب میں آپ نے دیکھ لیا کہ سعودی عرب کے عوام تنگ آ چکے ہیں، لیکن وہ اپنی حاکمیت کے لیے ہر قسم کا ظلم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ پاکستان میں جب یہ ہمارے حاکم آتے ہیں تو وہ ہر حالت میں اپنے ہاتھ میں طاقت رکھتے ہو، عوام کی طاقت عوام کو دینے کی بجائے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور رکھ کر اپنی مرضی سے عوام کو بھیڑوں کی طرح ہانکتے ہیں اور جانوروں کی طرح ان سے سلوک کرتے ہیں۔ تو نظام اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن نظام چلانے والے جو ہیں وہ آ کے نظام کو نقصان دیتے ہیں اور ملک کو نقصان دیتے ہیں، جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اب عوام نے تو فیصلہ کرنا تھا ووٹوں سے، تو ووٹ کیا ہوئے کہ وہ آپ کو کچرے کے ڈھیروں میں ملے اور نالیوں میں ملے، تو عوام کی طاقت تو انہوں نے تھپڑ مار کے عوام کے منہ پہ نالیوں میں گرا کے بتا دیا کہ تمہارے ووٹوں کی طاقت یہ ہے جو کچرے کے ڈھیروں میں پڑی ہے، ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ لیکن فیصلہ پھر بھی عوام کے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ عوام ایک طاقت ہے۔ عوام جب چاہے ایسے لوگوں کو رد کر سکتی ہے، طاقت کے ذریعے بھی، ووٹ کے ذریعے بھی اور اپنی آواز کے ذریعے بھی۔ لیکن یہ آواز کب اٹھے گی یہ اب ہم نے دیکھنا ہے اور انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ جو حکومت دہشت گردوں کے ساتھ تو مذاکرات کرتی ہے، دہشت گردوں کے ساتھ تو بیٹھ کے باتیں کرتی ہے، اور جو بیچارے 60,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، ان کے وارثین کے پاس کوئی جاتا بھی نہیں ہے، ان سے کوئی دعائیا فکرہ بھی نہیں کوئی کہتا کہ ان کے شہیدوں کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ تو ایسی حکومت، جو ایسے لیڈر، ایسے سیاستدان جو اپنے مفاد کی خاطر گردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں اور دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر سکتے ہیں، کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نظام صحیح لائیں گے؟ کیا ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ نظام صحیح لا کے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ لے جائیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اور دہشت گردوں کے دوستوں کو اور دہشت گردوں کے بھائیوں کو اور دہشت گرد کے ساتھ دینے والوں کا فیصلہ کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ جیسے کہ الطاف حسین نے کہا ہے کہ سارے علماء ہمیں فتویٰ دیں کہ جس نے یزید اور امام حسین کو ایک بنایا اس مولوی کے خلاف فتویٰ دیں۔ تو اب یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ علماء سے فتویٰ لیں اور ایسے لوگوں کو ملک سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں یا دفن کر دیں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ نقوی صاحب، بالکل صحیح ہے۔ بس یہی ہے کہ ایسے لوگ ہی اب آگے آ چکے ہیں، پاکستان کی عوام کے وہ ہیرو بن چکے ہیں۔ کچھ مخصوص طبقات ایسے ہیں جو ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک ہم نے تصویر دکھائی تھی پہلے بھی، ایک بار پھر جاتے جاتے دکھائیں گے، شاید پاکستانی حکومت کو یہ بندہ پاکستان میں کہیں مل جائے، عموماً ٹی وی چینلز پہ ملیں گے کالز کے ساتھ، وہ اس بندے کی تصویر ہم دوبارہ دکھائیں گے جس کا خود کہنا ہے کہ 500 خودکش بمبار ان کے پاس ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ وہ پہاڑوں پہ نہیں، وہ اسلام آباد شہر میں ہے اور ایک مسجد میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے۔ تو ایک کال بھی لیتے ہیں ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق صاحب جی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ آپ نے بہت کال اور آج سنتے ہیں، لیکن جو کال میں آپ کو آج کر رہا ہوں 2-3 باتیں بہت ضروری۔ جو نظام آپ کو اللہ رسول نے دیا ہے، نظام شریعت، قرآن اور سنت کا نظام، اس کے مطابق 73 کا آئین بنا ہے اور تمام جو جید علماء تھے ان کے اس پر سائن ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بات بھی قرآن اور سنت کے خلاف جو کوئی قانون نہیں چلے گا۔ تو اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ جتنی معیشت آپ کی پاکستان کی ہوگی وہ سب سودی نظام کے بغیر ہوگی۔ تو اس فوراً کے بعد وہ سودی نظام انہوں نے شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 248 جو ہے آرٹیکل 248 بنا دیا کہ جتنے وزیر وزراء ہیں یہ ان کو استثناء حاصل ہے، یہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد صدر کے اختیارات کر دیے کہ پھانسی والے کو صدر کو اختیارات ہے۔ 2-3 اور
اس میں باتیں جو مجھے اب بھی معلوم نہیں، جو 73 کے آئین کے خلاف انہوں نے اس میں کر دی، اور اللہ رسول کے آئین میں بھی انہوں نے فراغ کر دیا آپ کے سیاستدانوں نے. اور پھر مشرف نے آ کے جو حدود تھی اسلامی، اس میں حدود آرڈیننس، قصاص، زنا آرڈیننس کو تبدیل کر دیا. اور آپ کے 65 ہمارے اسمبلی میں اس کے سامنے بیٹھے تھے اور 35 سینٹ میں تھے، کوئی بھی نہیں بولا. جو آپ کی نظریاتی کونسل ہے اسمبلی میں، اس کا کام تھا کہ 73 کے آئین میں نظر ثانی کرتی اور ان کو یہ گڑ موڑ نہ کرنے، وہ بھی ویسی بیٹھی ہے اور تنخواہیں لے رہے ہیں. تو اس طرح سے جو اللہ رسول کا قانون ہے اس میں بھی فراڈ ہے. اسی لیے اس قانون کو جو لوگ دین پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں مانتے کہ اس میں سب فراڈ ہے اور دھوکہ ہے 73 کے آئین میں. تو ابھی بات یہ ہے کہ علماء دین، ابھی مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ اگر میں اللہ اور دین پر سیدھا جاؤں تو میری اطاعت کرنا، اگر میں ٹیڑھا ہو گیا تو مجھے سیدھا کرنا. اور تو آپ کے علماء آپ کریں گے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا ساتھ دیتے، پاکستان چلے ان کا ٹائم ختم ہو گیا. عارف بھائی ان کی کال. بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ وہ واقعات لا رہے ہیں کہ کس انداز میں اہل بیت علیہ السلام کی شان بتائی ہے، اور پھر بتایا کہ میں اگر ٹیڑھا جاؤں تو مجھے کون سیدھا کرے. مولا علی علیہ السلام جو حق پہ ہیں ان کو کون سیدھا کرے گا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن 73 کے آئین کی جو باتیں آپ نے صحیح کی ہیں، سو اختلافات آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. آپ نے صحیح کی، قرآن و سنت وہ قوانین ضرور بنائے گئے لیکن عمل نہیں ہوا. بہت سے MNA MPAs اور پھانسی کی سزائے موت جو وہاں پہ ابھی تک رکی ہوئی ہے، صدر صاحب سائن ہی نہیں کر رہے. وہ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اس میں بھی ان کے اپنے مفادات ہیں. تو اگر کوئی کالر ہیں ہمارے ساتھ تو ان سے بات کرا دیں، آخری لمحات ہیں. اور میں چاہوں گا بھائی اگر وہ تصویر بھی ایک بار پھر دکھا دیں. ہماری حکومت پاکستان کو شاید یہ صاحب مل جائیں جو کہہ رہے ہیں کہ 500 خودکش بمبار خواتین جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ خواتین کہاں ہیں. تو وزیر داخلہ صاحب، چودھری نثار صاحب، نواز شریف صاحب جہاں کہیں بھی ہیں وہ ان صاحب کو پکڑیں، اور جو 500 خودکش بمبار جو یہ کہتے ہیں ان سے یہ حاصل کریں. اور ان کا لوگ عام طور پہ لوگ چہرے دیکھتے ہیں لیکن کرتوت نہیں دیکھتے. کاش ہم ان کے اندر بھی جھانک کے دیکھیں کہ جو چہرے اس انداز میں بنائے ہوئے ہیں. ایک چہرہ آپ نے پہلے دیکھا ویڈیو میں کہ جس انداز میں اس نے کربلا کو، اس حق اور باطل کی جنگ کو، اس کے سامنے وہ کوئی جنگ تھی نہیں، اور 2 صحابہ کی جنگ تھی. آج جیسے ایک بھائی کہہ رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جب تک ہم نے ان کا آپریشن نہیں کیا تو پھر وہ پہاڑوں پہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ مارے جائیں گے بھی. لیکن جو یہاں پر جو منبع ہیں ان تمام برائیوں کے، یہ اگر جڑ سے نہیں اکھاڑے گئے تو پھر یہ نظام اسی کی طرح رہے گا، اور پاکستان کو اسی طرح یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے نام پہ بدنما داغ کی طرح وہ چاٹتے رہیں گے اور لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے رہیں گے کہ بس اب تم واجب القتل ہو، تم اسلام سے باہر ہو گئے، تم نے میری طرح یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا. تو یہ اس طرح سلسلہ ہے. کوئی آخری کالر ہمارے ساتھ تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یعقوب صاحب. سے بول رہا ہوں. جی بسم اللہ یعقوب صاحب. جناب آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں جی. اور سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے. اور بات یہ ہے کہ نظام حکومت جو ہے یہ ایک کون سا نظام ہونا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. صورت محمدی تو سب نظر آتے ہیں لیکن سیرت محمدی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. مجھے افسوس ہے ایسے ناسالوں کے اوپر تو جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے والے کے سامنے کھڑا ہو کے مقابلہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی تابع داری میں آئے اور ان کی ہر کام میں شامل ہو جائیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ مسلمان وہ ہے جو سچ بولے اور مسلمان وہ ہے جو جھوٹ سے نفرت کرے. یہ جھوٹ شیطان کا مذہب ہے اور سچائی نبی کا مذہب ہے. سچائی کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قائم رکھے اور نظام صفائی چاہیے. سچ جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، جہاں کہیں بھی جھوٹ ملے اس کا مقابلہ کرو اور سچ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ شیطانوں کی موت واقع ہو جائے اور ان کا مقابلہ کرتے رہو مرنے تک. یہ اللہ کی زمین ہے اور اللہ کے نبی کی زمین ہے. اس کو شیطانوں سے پاک کر دو سچ کے ساتھ. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ اور ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. محمد یعقوب صاحب بہت شکریہ.
تو لیجیے ناظرین، ہمارے بہت پیارے بزرگ، معزز بزرگ بہت اچھی بات آخر میں کر کے گئے ہیں، ہمیں وائنڈ اپ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جو حیات طیبہ ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہی بہترین نظام ہے۔ اگر ہم نے پہلے اپنے آپ پہ لاگو کر لیا تو پھر شاید ہم دنیا کو بھی چینج کر پائیں یا اپنے ملک کو چینج کر پائیں۔ یہ نظام جو ہے ہم نے اپنے آپ پہ ہی لاگو نہیں کیا، ہمارے اندر کتنا کتنا گند بھرا ہے، کیا کیا جو برائیاں ہیں، اگر ہم نے یہ ختم کر دیں تو ہمارا باہر کا نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ ہمیں چوری کرنے والا جو سائیکل چور ہے وہ تو نظر آتا ہے، جو خزانے لوٹنے والا ہے وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ جب تک یہ تفریق رہے گی، ہم چھوٹے چوروں کو پکڑیں گے، بڑوں کو آزاد کریں گے، ہیرو بنائیں گے تو اسی نظام سے کچلتے رہیں گے، ورنہ ہماری جو تبدیلی ہے اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم بڑے چوروں کو پکڑیں اور پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری اور آپ کی ملاقات آج شام انشاءاللہ سپورٹس ٹاک 6:30 بجے ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔